جب جنوبی کیلیفورنیا کی موہاوی صحرا میں واقع ایڈورڈز ایئر فورس بیس سے ایک B-52 اسٹیٹف فورٹریس نے معمول کی آزمائشی پرواز کے لیے اڑان بھری تو شاید کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ چند لمحوں بعد امریکی فضائی تاریخ کے ایک اور المناک باب کا آغاز ہونے والا ہے۔ وہاں کے مقامی وقت کے مطابق صبح 11:20 پر یہ طیارہ اڑان بھرنے کے فوراً بعد گر کر تباہ ہو گیا۔ چند ہی لمحوں میں آسمان کی طرف اٹھتا ہوا سیاہ دھوئیں کا بادل میلوں دور سے دکھائی دینے لگا، جبکہ جائے حادثہ کے گرد زمین جل کے سیاہ ہو گئی۔ اس حادثے میں 8 افراد ہلاک ہوئے، جن میں فوجی اہلکار، سویلین ماہرین اور دفاعی ٹھیکیدار شامل تھے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق طیارہ ایڈورڈز ایئر فورس بیس کے ریڈار کو جدید بنانے کے پروگرام میں معاونت کر رہا تھا اور یہ ایک معمول کی آزمائشی پرواز تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ B-52 آخر ہے کیا اور اس کے گرنے پر اتنا کوہرام کیوں ہے؟ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، 1952 میں پہلی مرتبہ متعارف کروایا جانے والا B-52 دنیا کے طویل ترین عرصے تک فعال رہنے والا اسٹریٹجک بامبر جیٹس میں شمار ہوتا ہے۔ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ اس طیارے کے موجودہ پائلٹس کے والدین کی پیدائش سے پہلے یہ طیارہ امریکی فضائیہ کا حصہ بن چکا تھا۔ 8 جیٹ انجن سے لیس یہ دیو کامت طیارہ تقریباً 50,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے۔ بغیر ایندھن بھرے 14,000 کلومیٹر سے زائد فاصلہ طے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی ایک بار ایندھن بھر لینے پہ 14,000 کلومیٹر یہ جاتا ہے، اور یہ طیارہ تقریباً 31 ٹن تک روایتی اور جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی لیے اسے امریکی جوہری دفاعی حکمت عملی کے 3 بنیادی ستونوں میں شامل کیا جاتا ہے، جن میں بین البراعظمی میزائل، آبدوزوں سے داغے جانے والے جوہری ہتھیار اور اسٹریٹجک بامبر جیٹ شامل ہیں۔ سرد جنگ کے دوران اس طیارے کا بنیادی مقصد سوویت یونین کو جوہری حملے کی دھمکی کے ذریعے روکنا تھا، لیکن بعد کے اشروں میں یہی طیارہ ویتنام، خلیجی جنگ، افغانستان، عراق اور شام میں بھی استعمال ہوا۔ ویتنام جنگ کے دوران B-52 نے لاکھوں ٹن بم گرائے۔ 2001 کے بعد افغانستان میں یہ طیارے ہزاروں کلومیٹر دور امریکی اڈوں سے اڑ کے اہداف کو نشانہ بناتے رہے۔ امریکی فضائیہ کے پاس اس وقت تقریباً 76 فعال B-52 طیارے موجود ہیں، اور حیران کن طور پہ واشنگٹن انہیں 2050 کی دہائی تک استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ وہ واحد طیارہ ہے جس کی متوقع سروس لائف تقریباً 1 صدی تک پہنچ سکتی ہے، لیکن اس کی طویل عمر کے ساتھ ایک مسئلہ بھی جڑا ہوا ہے۔ اس طیارے کا بنیادی ڈھانچہ اگرچہ انتہائی مضبوط سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے بیشتر فضائی فریم کئی دہائیوں پرانے ہیں۔ مسلسل اپ گریڈز، جدید ریڈارز، نئے انجن، جدید الیکٹرانک نظاموں کے باوجود وقت کے اثرات کو مکمل طور پہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق اب تک درجنوں B-52 طیارے مختلف حادثات کا شکار ہو چکے۔ ان میں تکنیکی خرابی، پائلٹس کی غلطی، موسم کی خرابی، بعض اوقات جوہری ہتھیاروں سے متعلق حادثات بھی شامل رہے۔ 1961 میں شمالی کیرولائنا کے قریب ایک B-52 حادثے کا شکار ہوا تھا، جس میں 2 جوہری بم جو تھے وہ حادثاتی طور پر گر گئے۔ 1966 میں اسپین کے قریب ایک فضائی حادثے کے بعد تابکار آلودگی جو ہے وہ پھیل گئی تھی۔ 1968 میں گرین لینڈ کے قریب پیش آنے والے حادثے نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ ان حادثات نے یہ ثابت کیا تھا کہ دنیا کے طاقتور ترین ہتھیار بھی مکمل طور پہ لوپ ہولز کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ ایڈورڈز ایئر فورس بیس خود ایک امریکی فضائی تحقیقی اور آزمائشی پروگرامز کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں درجنوں جدید جنگی طیاروں اور خفیہ منصوبوں کی آزمائش کی جاتی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اس حادثے کو ایک فضائی حادثہ نہیں بلکہ امریکی دفاعی نظام کے لیے ایک سنجیدہ دھچکے کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ اگرچہ ابتدائی تحقیقات جاری ہیں، لیکن ماہرین پہلے ہی کئی ممکنہ وجوہات پہ غور کر رہے ہیں کہ کیا انجن خراب تھا، کیا ریڈار اپ گریڈ پروگرام کے دوران کسی تکنیکی مسئلے نے جنم لیا، کیا پرانے فضائی فریم میں ساختی کمزوری پیدا ہو چکی تھی، یا پھر پرواز کے انتہائی حساس مرحلے یعنی اڑان بھرنے کے فوراً بعد کوئی ایسا ہنگامی مسئلہ پیدا ہوا جس نے عملے کو رد عمل کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ بہت سے لوگ یہ شکر منا رہے ہیں کہ یہ طیارہ کہیں ایران کے اطراف میں گر کے تباہ نہیں ہو گیا، کیونکہ ایران پہ حملوں کی صورت میں بھی B-52 بامبر جیٹس کی اہمیت جو ہے وہ رہی ہے۔ ڈیگو گارشیا کے اوپر ان کا تعینات کیا جانا اور وہاں سے پھر ادھر آنا یہ ایک اہم سوال تو رہا ہے، لیکن اس جنگ میں بہت سے لوگ اب شکر یہ منا رہے ہیں کہ یہ امریکہ کے اندر ہی گرا۔
8 جانیں اس میں گئی ہیں. یہ 8 جانوں کا جانا نہیں بلکہ جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں ایک یاد دہانی بھی ہے کہ چاہے ہتھیار کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، وقت، پیچیدگی اور انسانی غلطی کا عنصر ہمیشہ موجود رہتا ہے. دنیا کی نظریں امریکی فضائیہ کی تحقیقات پہ مرکوز ہیں کیونکہ اس حادثے کے نتائج نہ صرف B-52 پروگرام بلکہ مستقبل کے امریکی اسٹریٹجک بامبر منصوبوں بالخصوص نئے B-21 ریڈر پروگرام پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں. سوال یہ نہیں کہ طیارہ کیوں گرا، اب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا 7 دہائیوں سے امریکی فضائی طاقت کی علامت سمجھے جانے والے اس عظیم بامبر جیٹس کی عمر اب اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. 1952 میں جب سرد جنگ اپنے ابتدائی مگر خطرناک مرحلے میں داخل ہو رہی تھی، امریکہ نے ایک ایسے طیارے کو آسمانوں میں بھیجا تھا جس کا مقصد صرف بمباری نہیں بلکہ دشمن کے دل میں خوف بھی بٹھانا تھا. یہ وہی B-52 اسٹریٹف فورٹرس تھا. 7 دہائیاں گزرنے کے باوجود آج بھی امریکی فضائی طاقت کی سب سے نمایاں علامت سمجھا جاتا ہے، جس میں کوئی نسلیں آئیں اور چلی گئیں. دنیا میں شاید ہی کوئی دوسرا جنگی طیارہ ہو جس نے ویتنام کے جنگلات، عراق کے ریگستانوں، افغانستان کے پہاڑوں، شام کے محاذوں اور اب ایران کے گرد پھیلی کشیدگی تک ہر دور کی جنگ میں اپنی موجودگی برقرار رکھی ہو. امریکی فضائیہ کے لیے B-52 محض ایک بامبر جیٹس نہیں بلکہ جوہری قوت کا ایک اہم ستون ہے. یہی وجہ ہے کہ جنوبی کیلیفورنیا میں ایڈورڈز ایئر فورس بیس سے اڑان بھرنے کے فوراً بعد اس کا گر کے تباہ ہونا فضائی حادثے کی بجائے امریکی دفاعی حلقوں کے لیے بڑا دھچکا تصور کیا جا رہا ہے. بوئنگ کی تیار کردہ یہ مشین تقریباً 159 فٹ لمبی اور اس کے پروں کا پھیلاؤ 185 فٹ ہے. اس کے 8 طاقتور انجن ہوتے ہیں جو اسے 650 مائل پر آر کی رفتار فراہم کرتے ہیں، جبکہ یہ 50,000 فٹ کی بلندی تک پرواز کر سکتا ہے. اس کی سب سے خطرناک خصوصیت اس کی مار کرنے کی صلاحیت ہے. یہ 70,000 پاؤنڈ تک اسلحہ لے کے جا سکتا ہے، جس میں روایتی بام، کروز میزائل، سمندری بارودی سرنگیں، جوہری ہتھیار ہے. اور اس کی سب سے بڑی طاقت اس کی رینج ہے. فضا میں ایندھن بھرنے کی صلاحیت کے باعث یہ تقریباً لامحدود فاصلے طے کر سکتا ہے. امریکی فوجی حکمت عملی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ طیارہ امریکی سرزمین سے اڑ کے دنیا کے کسی بھی خطے میں کارروائی کر سکتا ہے اور واپس اپنے اڈے پہ اتر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سرد جنگ کے دوران اسے جو ہے وہ نیوکلیئر امبریلا کا نام دیا گیا تھا. اگر سوویت یونین امریکہ پر حملہ کرتا تو جواب میں یہی طیارے جوہری میزائل لے کر دشمن کی سرزمین پر پہنچتے. ویتنام جنگ میں B-52 نے آپریشن رولنگ تھنڈر اور آپریشن لائن بیکر 2 کے دوران ہزاروں ٹن بم گرائے تھے. عراق میں 1991 کے آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کے دوران اتحادی افواج کے گرائے گئے کل اسلحے کا تقریباً 40% حصہ صرف B-52 نے استعمال کیا تھا. افغانستان میں یہ طیارہ ہزاروں کلومیٹر دور امریکی اڈوں سے اڑ کے طالبان کے ٹھکانوں پر حملے کرتا رہا. آج بھی جب امریکہ کسی خطے کو طاقت کا پیغام دینا چاہتا ہو تو B-52 کو روانہ کر دیتا ہے، کبھی ڈیگو گارشیا میں، کبھی کسی اور جگہ پہ. یہی وجہ ہے کہ مشرق وسطیٰ، جنوبی بحیرہ چین اور کوریا کے جزیرہ نما میں اس کی موجودگی تعیناتی نہیں سمجھی جاتی، سفارتی اشارہ سمجھی جاتی ہے. امریکہ کے پاس 76 جیسے میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں فعال B-52 بامبر جیٹس ہیں. 18 کے قریب ریزرو میں رکھے گئے ہیں. حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا کے کسی دوسرے ملک کے پاس یہ طیارہ موجود نہیں ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. پہلی وجہ اس کی حساس ٹیکنالوجی ہے. چونکہ یہ امریکہ کے جوہری ہتھیار لے جانے والے 3 بنیادی پلیٹ فارمز میں شامل ہے، اس لیے واشنگٹن اسے کسی اتحادی ملک کو منتقل کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا. دوسری وجہ اس کی بھاری لاگت ہے. اگرچہ یہ طیارہ 1960 کی دہائی میں نسبتاً کم قیمت پہ تیار کیا گیا تھا، لیکن آج ایک جدید B-52H کی اپ گریڈ لاگت کروڑوں سے اربوں ڈالرز تک ہے. صرف انجن کی تبدیلی کے حالیہ منصوبے پر تقریباً 11 ارب ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں، سب کے انجن چینج ہونے. تیسری وجہ اس کا پیچیدہ آپریشنل ڈھانچہ ہے. اسے چلانے کے لیے خصوصی تربیت یافتہ عملہ چاہیے، جدید لاجسٹک سپورٹ چاہیے، عالمی سطح پر ایندھن بھرنے والے طیارے اور خفیہ مواصلاتی نیٹ ورک درکار ہوتے ہیں. عام طور پہ اس طیارے میں 5 افراد پر مشتمل عملہ ہوتا ہے، جن میں پائلٹ ہوتے ہیں، شریک پائلٹ ہوتے ہیں، ریڈار نیویگیٹر ہوتے ہیں اور الیکٹرانک وارفیئر آفیسر ہوتے ہیں. ان افراد کی تربیت دنیا کے مشکل ترین فوجی تربیتی پروگرامز میں شمار ہوتی ہے. B-52 کے پائلٹس کو نہ صرف ہزاروں گھنٹے پرواز کا تجربہ درکار ہوتا ہے بلکہ انہیں جوہری ہتھیاروں کے استعمال، عالمی سطح کے نیویگیشن سسٹمز، الیکٹرانک جنگ، فضائی ایندھن بھرنے اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کی خصوصی تربیت بھی دی جاتی ہے. اس طیارے کا ایک اور منفرد پہلو اس کا الیکٹرانک وارفیئر سسٹم ہے.
اس میں جدید ریڈارز جیمرز نصب ہوتے ہیں جو دشمن کے فضائی دفاعی نظام کو دھوکہ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ مکمل طور پر ناقابل تسخیر نہیں ہے۔ ویتنام جنگ کے دوران شمالی ویتنام نے سوویت ساختہ SA-2 میزلز کے ذریعے درجنوں B-52 طیارے مار گرائے تھے۔ امریکی فضائیہ کے اعداد و شمار کے مطابق اب تک تقریباً 31 B-52 طیارے مختلف جنگی کارروائیوں، تربیتی مشقوں اور حادثات میں ضائع ہوئے۔ 1961 میں ایک B-52 حادثے کا شکار ہوا اور اس میں موجود 2 جوہری بم امریکی ریاست نارتھ کیرولائنا میں گرے۔ دنیا محض ایک سوئچ کے فاصلے پر جوہری تباہی سے اس وقت بچی تھی۔ 2008 میں گوام کے قریب ایک اور B-52 سمندر میں گر کے تباہ ہوا تھا۔ 2016 میں ایک طیارے کو انجن میں آگ لگنے کے بعد ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی تھی۔ تازہ حادثے میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ محض تکنیکی خرابی تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ موجود ہے؟ ابتدائی اطلاعات یہ بتاتی ہیں کہ طیارہ ایڈورڈز ایئر فورس بیس کے ریڈار اپ گریڈ پروگرام کے تحت آزمائشی پرواز پہ تھا، اڑان بھری، چند لمحوں میں گرا اور رن وے میں ہی آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ چونکہ B-52 کی اوسط عمر 60 برس سے تجاوز کر چکی ہے، ماہرین کہتے ہیں اس لیے پرزوں کی تھکن، پرانے وائرنگ سسٹمز اور انجن کی خرابی کے خطرات مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ امریکی فضائیہ نے اس کے باوجود فیصلہ کیا ہے کہ یہ طیارہ کم از کم 2050 کی دہائی تک خدمات انجام دیتا رہے گا۔ اس مقصد کے لیے اسے نئے انجن، جدید ریڈار، ڈیجیٹل کاکپٹ اور جدید مواصلاتی نظام سے لیس کیا جا رہا ہے۔ یہ حادثہ انسانی جانوں کا نقصان نہیں، دفاعی صنعت کے لیے امریکہ کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ ایک B-52 کی مکمل جنگی صلاحیت بحال کرنے، نئے پرزے تیار کرنے، تربیت یافتہ عملے کی تیاری، تحقیقات پہ سینکڑوں ملین ڈالر خرچ ہوتے ہیں۔ مالی نقصان سے بھی بڑا مسئلہ نفسیاتی اثر کا ہے۔ امریکی فضائی طاقت کی علامت سمجھے جانے والے اس طیارے کا گرنا دنیا کو یہ یاد دلاتا ہے کہ چاہے کوئی ہتھیار کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وقت، ٹیکنالوجی اور مسلسل جنگی استعمال کے سامنے کوئی نظام ہمیشہ ناقابل شکست نہیں رہتا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب B-52 آسمان سے گرتا ہے تو صرف دھات کا ایک ڈھانچہ تباہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ایک عالمی طاقت کی عسکری ساکھ پر بے شمار سوالات اٹھنے لگتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔